جی عثمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی بیٹھے ہیں نا, ایک جگہ بیٹھ کے بات کریں. جی سر, کیا نام ہے, کیا نام ہے, سب سنائیں. جی جی ایک منٹ صرف ذرا. جی السلام علیکم. علیکم السلام, خیریت سے ہیں انشاءاللہ. جی الحمد للہ آپ سنائیں. ٹھیک ہے سر. اللہ کا احسان ہے جناب. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا, میرا نام محمد عثمان غنی میرا نام ہے جی. محمد عثمان غنی جی. کہاں سے کال کیا؟ میں نے پاکستان سے, جہانیہ شہر ہے ملتان کے قریب. جی جی ماشاء اللہ. حکم کریں, کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ اچھا, اس طرح سے تھا کہ جو آپ کی لیکچر میں اکثر سنتا رہتا ہوں, تو یہ ایک میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ اکثر صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہیں جی سر. اکثر جو بحث کے اندر, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح بخاری کو مطلب ٹھیک مانتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں بھائی, نہیں مانتے. اس میں سے جو صحیح باتیں ہیں صحیح مانتے ہیں نا, پورے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پورا بخاری صحیح ہے, ہم پورے بخاری کو صحیح نہیں مانتے. اس میں سے جو صحیح باتیں ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. اس میں کچھ صحیح باتیں ہیں, کچھ غلط باتیں ہیں. اچھا نہیں, اس میں کیا آپ نے معیار رکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ جو امام بخاری نے جو معیار یہ ہے, صحیح کہا ہے, تو معیار یہ ہے جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے, وہ باتیں جس کی اہل بیت علیہ السلام نے تائید کیا ہے, اگر وہ باتیں مخالفین کے روات نے نقل کی ہے تو وہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کا معیار یہ ہے. نہیں یعنی کہ پوری جو صحیح بخاری ہے اس کو آپ صحیح نہیں مانتے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ امام بخاری نے کچھ چیزیں صحیح لکھی ہوں گی, کچھ چیزیں جھوٹ ڈال دی ہوں گی, یعنی کہ پھر تو یا اس نے خود جھوٹ ڈالی ہیں, یا اس کے مشائخ نے جھوٹ ڈالی ہیں, یا تحریف کی ہیں, یا چینج کی ہیں. جی بالکل بالکل. اچھا, تو اگر یعنی کہ ایک جو حدیث ہے عشرہ مبشرہ والی, جو صحیح بخاری اشم وشا بخاری میں, اچھا جی جی 3674 بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک اور صحابی تھے, وہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے, تو جو صحابی ہیں وہ بلواتے ہیں, یعنی دروازہ کھولتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اس دروازے میں سے آنے والا ہے اس کو جنت کی بشارت دے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں, اس کے بعد پھر حضرت عمر آتے ہیں, تو ان کو بھی بشارت دی جاتی ہے. یہ بخاری کی 3674 نمبر حدیث ہے. ڈیٹیل میں ہے, میں یعنی شارٹ یہ بتا رہا ہوں, مدعا اس کے اندر یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جنت کی. پیغمبر قرآن کے مخالف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جب قرآن نے کہہ دیا ان کے عمل حبط ہو چکی ہے, تو وہ کیسے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث عشرہ مبشرہ کتاب سلیم میں ہے. اس کتاب سلیم میں جنگ جمل کے موقع پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے زبیر سے کہہ دیا کہ, یا زبیر سے یا طلحہ سے, میں بھول گیا ہوں, کہ کیا تم, زبیر نے کہا کہ میں تو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں, پیغمبر نے ہمیں جنت کی بشارت دی ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس میں سے میں بھی ہوں؟ اس نے کہا جی آپ بھی اس عشرہ میں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ تو اہل نار میں سے ہے, تو اہل نار میں سے, اہل جہنم میں سے. تو ہماری نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عشرہ مبشرہ کون ہے؟ غاصبین حق اہل بیت علیہ السلام, غاصبین خلافت ہیں, وہ لوگ جنہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. پیغمبر پہ جھوٹی حدیث ماننا آسان ہے بھائی, یہ جھوٹی بات بنانا اس کو کیا مشکل ہے؟ ابھی آپ بیٹھے نا, پیغمبر نے یہ کہا, پیغمبر نے یہ کہا. اسی لیے تو بخاری کے آغاز میں آپ دیکھیں کہ کتنے احادیث ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا لا تکذبوا علی, مجھ پہ جھوٹی بات نہ باندھو. کس صحابہ سے خطاب ہے؟ فمن یکذب علی فمن یکذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو مجھ پہ جھوٹی بات نسبت دیتا ہے وہ اس کا جگہ ٹھکانہ جہنم میں. بالکل بے شک اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے بھائی. آپ جھوٹی حدیث بنائے نا, جیسے شعر لکھتے ہیں نا, شعر لکھنا زیادہ مشکل ہے. جھوٹی حدیث پیغمبر نے فیا کیا, پیغمبر نے تاریخ اسلام سے بری پڑی ہے. تو آپ جب کہتے ہیں ابو بکر عمر جنتی ہیں, اور بھائی ابو بکر عمر جنتی ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں جب ابو بکر عمر نے مثلا مختلف چیزیں, ان کے جو اعمال ہیں, جو قرآن میں ان کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں ان کے مذمت میں, اس کا کیا کریں گے؟ سورہ حجرات کا کیا کریں گے؟ نہیں, جنگوں سے وہ باغیں, تاریخ میں سب تھے کہ یہ مختلف جنگوں میں باغیں, اور جو جنگ میں باغ جاتا ہے اس کی قرآن کی آیت ہے کہ اس کی ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا کیا کریں گے؟ نہیں, جو جس طرح ایک مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ بھئی جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کفر کیا. تو اگر مثال کے طور پر آپ کوئی ایک نماز نہیں پڑھتے اور شیطان غالب آ جاتا ہے, جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں, آپ کی ہر چیز زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی. یہ ایک محاورتاً بات ہوتی ہے کہ بھئی وہ بندہ, یہ عمل کرنا کفر ہے,
ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں ہوتا کہ بھائی وہ بندہ ہر بالکل اس کی اگر مجھے نہیں پتا دیکھیں آپ کو اگر زیادہ وہ علم ہے. شخص حلال سمجھ کے قرآن وہ نماز ترک کر دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, وہ کافر ہوتا ہے. لیکن جو شخص اس کو گناہ سمجھ کے نماز کو گناہ سمجھتا ہے لیکن اس کو ترک کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, وہ عملاً اس کا ایمان نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہے, ظاہر میں مسلمان ہے لیکن اس کا عمل جو ہے کفر والا ہے. اوکے, اس کا یہ ہے. نہیں وہی میں کہہ لیکن رہا ہوں جو شخص تارک نماز ہے, اور تارک نماز اس لیے ہے کہ وہ نماز کو واجب ہی نہیں سمجھتا, وہ بلا شک کافر ہے. اوکے, میں اللہ یاری صاحب میں وہی اسی بات کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جب دیا تو یہ بات مطلب بتائی کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں آپ لوگوں میں, ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے, اور ایک اور جگہ پر یہ آتا ہے کہ قرآن اور سنت ہے. وہ نہیں ہے, وہ ضعیف ہے. قرآن سنت والی حدیث وہ قرآن سنت ہے, سنت کو قرآن سنت, وہ کون سی سنت؟ سنت کوئی مدون تھی؟ سنت کی کوئی کتاب تھی اس زمانے میں؟ سنت چھوڑ کے جا رہے, وہ سنت کہاں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب الاتباع ہے, میں نہیں کہتا واجب الاتباع ہے, لیکن یہ کہنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو چھوڑا ہے ہمارے لیے, قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے, یا حدیث ثقلین کے مقابلے میں یہ حدیث ضعیف ہے. آپ کے کتب میں بھی یہ کسی صحیح سند کے ساتھ منقول نہیں ہے. اوکے, نہیں کتب حدیث ثقلین کی کتاب قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گیا ہوں, یہ متواتر ہے. قرآن اور سنت والی حدیث جو ہے وہ بھی مانتے ہیں, تو مان لو پھر, بالکل, تو پھر مانو نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے, جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی, آپ لوگ ابھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے. آپ کس کی اتباع کرتے ہو؟ ابو بکر عمر صحابہ کی اتباع کرتے ہو, اور ابو حنیفہ فلان کی اتباع کرتے ہو, اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے. تو ابھی ان کے کوئی حدیث اگر آ گئی بھائی کہ علی علیہ السلام نے بھی فلان حدیث روایت کی, وہ راوی کے طور پہ, وہ راوی تو بہت ہے دنیا میں, سفیان ثوری بھی راوی ہے, ابو بحریہ بھی راوی ہے, اتنے راوی, ابو ہریرہ بھی راوی ہے, راوی تو بہت زیادہ ہیں. اتباع نہیں کرتے آپ لوگ, کہتے مانتے ہو, کہاں مانتے ہو؟ جب پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی حجت کے طور پر واجب الاتباع قرآن اور اہل بیت علیہ السلام, تم اس راستے سے منحرف ہو, یہ واضح بات ہے. تم کہاں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو؟ کہتے ہم مانتے ہیں, نہیں مانتے نا. نہیں میری عرض سنیں نا, اگر ہم کوئی دلائل دیں گے تو ظاہری بات ہے ہم اپنی کسی نہ کسی بک سے دیں گے نا, تو وہ تو آپ نے ایک آسان سا حل ڈھونڈا ہوا ہے کہ ہم نے کتاب کو ماننا ہی نہیں ہے. ہم بخاری سے کچھ بھی پیش کریں گے, اگر وہ حضرت ابوبکر یا عمر کی, وہ آپ کی بھی علماء ہے نا, آپ کے بھی علماء جو ہے نا آپ کے سارے احادیث کو نہیں مانتے. یہ کون سا ہم نے گناہ کیا؟ آپ کے علماء آپ کے سارے احادیث کو مانتے ہیں؟ او بھائی, آپ کے اپنے علماء آپ کے سارے احادیث کو مانتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ او آپ نے ایک بڑا گناہ کیا, وہ آپ کے علماء بھی یہی ہے. سر وہ غلط کرتے ہیں, اس کا مطلب آپ بھی غلط ہی کریں گے پھر. آپ کے نہیں غلط نہیں کر رہے, بلکہ وہ صحیح کر رہے ہیں. دنیا میں ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی, یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. آپ نے یہ حجت بنائی ہے کہ بھائی فلاں کا عالم اگر حدیث کو صحیح نہیں مانتا تو ٹھیک ہے میں بھی نہیں مانوں گا, یہ تو ایک حجت نہیں ہوتی نا. یہ تو اگر وہ غلط کر رہا ہے تو پھر آپ بھی غلط کر رہے ہیں. یہ غلط نہیں, یہ صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم کہہ دیں کہ دنیا میں ہر حدیث, کیونکہ پیغمبر نے جب خود کہہ دیا کہ مجھ پہ جھوٹی بات نسبت نہ دو, جو مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ اس کے ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دینا ممکن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس کا کوئی ایک منٹ بھائی, دنیا میں اس کا کوئی قائل نہیں ہے. ہر حدیث کو ماننا چاہیے. آپ شیعوں کے اس لیے پکڑ کے بیٹھے کہ ہماری سب احادیث کو مان لو, اور بھائی آپ کے اپنے علماء آپ کے سارے احادیث کو نہیں مانتے, تو ہم کیوں مان لیں؟ سر میری یار سنیں نا, میں غلط کر رہے ہیں, غلط نہیں کر رہے, وہ صحیح کر رہے ہیں, وہ صحیح کر رہے ہیں. ہر حدیث کو نہیں ماننا ہوتا, وہ جو صحیح حدیث ہوتا ہے اس کو مان. صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ جب تم خود کہتے ہو کہ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو, ان کی اگر اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ہم نے کہہ دیا جو حدیث جس کی تائید اہل بیت علیہ السلام کریں ہم اس کو مانیں گے. آپ کی کتاب میں ہو, چاہے ابو ہریرہ راوی ہے, عمر بن خطاب راوی ہے, کوئی معاویہ راوی ہے, اگر اس کی تائید اہل بیت علیہ السلام ہم اس کو مانیں گے. اگر اہل بیت علیہ السلام نے تائید نہیں کی ہم کیوں مانیں؟ کہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس بات کے اوپر کہ بھائی ہر حدیث نہیں ماننی چاہیے, ٹھیک ہو گیا, ہم ایگری کر گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح بخاری کی کسی ایک حدیث کو تو مانتے ہوں گے نا, کسی بھی کوئی بھی کیا اس کے بخاری, مسلم, مسند احمد, ان کے وہ سب وہ احادیث جن کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ملتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں. بھائی بار بار کہہ دیا, کیوں بار پوچھ رہے ہو؟ اچھا, اگر اس کی تصدیق ادھر سے نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے ڈنڈی ماری ہے یا امام مسلم نے ڈنڈی ماری ہے, کوئی اعتبار نہیں ہے. بالکل 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 بالکل, پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر تو ہمیں سر پھر تو ہمیں کوئی ایک حدیث بھی نہیں مانی, کیونکہ اگر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر آپ ادھر دیکھ لو. یہاں پہ میرا ایک تقریر ہے, ایک سیریز ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ. اس کے پہلے دو حلقات جو ہے نا, اس میں جماعت عمریہ کے حدیث سے متعلق ہے, الامساک عما شجر بین الصحابہ. آپ کے محدثین ان کا کیا طریقہ کار تھا وہاں پہ آپ دیکھ لیں. یہ آپ کے حدیث کے فلٹروں سے گزر گئی ہیں. اس میں نے کچھ اشارے کیے ہیں, وہ میں نے تفصیل سے بات نہیں کی ہے. اس میں صرف اسی قاعدے کے بنا پر الامساک عما شجر بین الصحابہ اس کے متعلق میں نے بات کی, اس کو آپ دیکھ لیں. اوکے بھائی, کوئی مزید سوال ہے آپ کے پاس؟
یہ سوال تو میرا صرف اسی پہ تھا کہ کون سی بخاری اگر اتنا اچھا تھا، اور بھائی صاحب بخاری آپ کے محدثین اتنے اچھے تھے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ جب نبی نے کہہ دیا ہے، تم خود کہتے ہو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ آپ کے سب محدثین نے اس حدیث پہ اپنے قدم رکھا ہے، حدیث کو سر پہ نہیں رکھا، اس پہ قدم رکھا، اس کو اپنے پیروں کے نیچے دبا دیا۔ اگر یہ لوگ اچھے تھے، اتنے مومن تھے، تو کیوں ایسا کیا؟ اہل بیت سے بہتر دنیا میں کوئی ہے؟ ہم تو نہیں کہتے کہ کسی نصرانی کا اتباع، تیرے نبی کا اہل بیت ہے، تیرے نبی کا نور دیدہ ہے، تیرے نبی کے وارثین ہیں، اس کی اتباع انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اگر اتنا اچھے بخاری مسلم احمد حنبل اتباع کی بات کر رہا ہوں، فضائل بھی تو لکھے، فضائل پیغمبر نے یہی کہا ان کی تعریف کرو، پیغمبر نے فرمایا ان کی اتباع کرو۔ بات یار ان کو اپنے امام کے طور پر ایمان عمل میں ان کو اپنا امام کیوں نہیں مانا جب پیغمبر نے ان کو امام بنایا؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ امام بخاری نے اہل بیت کو امام نہیں مانا ہوگا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس چیز؟ اوکے بھائی صاحب، تھینک یو سر۔ آپ کے پاس ہم جانتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے تھے، اتباع نہیں کرتے تھے، اگر کرتے تھے تو شیعہ ہوتے تھے۔ شیعوں کا قصور یہی ہے، روافض کا قصور یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا اپنا امام مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں سے پتا کہ بخاری اہل بیت علیہ السلام کا اپنا امام نہیں مانتے تھے؟ نہیں، اب اگر جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نقلیں اتار رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو اردو زبان میں، اردو زبان میں جوک کو کیا بولتے ہیں؟ جو فنی بات ہوتی ہے، نہیں مزاحیہ ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے یہ مزاحیہ بات ہے، کسی اب بعد میں جا کے اس پہ ہنسنا، کسی بات کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو پھر مزاحیہ بات بنا کے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے تو ایک سمپل سا نسخہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی کتابیں ساری غلط ہیں، ہماری ساری ٹھیک ہے۔ کیا کام کیا آپ کا عثمان صاحب کا کام کیا کرتے ہیں؟ میں پروفیشنل بینکر ہوں۔ پروفیشنل بینکر بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ اے شیعہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تجھے کہاں سے معلوم کہ بخاری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے تھے، اور کہتا ہے تجھے سوال کا جواب نہیں آتا اس لیے تم ہماری مذاق اڑاتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو سر۔ اب جا کے بینک میں نا ادھر جا کے انشاءاللہ کل میرے باتوں پہ سوچنا کہ کیا بخاری اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار تھا یا اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا۔ اس پہ سوچ لینا، اپنے علماء سے مشورہ کر لینا کہ بخاری آپ کے علماء احمد بن حنبل، مسلم، ترمذی، ان محدثین جن کے آپ تھے، ان میں سے کوئی ایسا تھا جو اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام مانتا، ان کا تابع ہو؟ بالکل مانتا تھا، ہاں وہ مانتا تھا بالکل۔ آپ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب آپ جا کے سوچ لیں اس مسئلے پر، پھر اس کے دلائل اگلے ہفتے ہمارے پاس لے کر آئیں کہ یہ لوگ مانتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے، آپ نے سوچا، ہم نے بھی سوچا، جی سر۔ اب جو ہے نا بدیہیات پہ ہم گفتگو نہیں کرتے، جب پتہ ہے کہ یہ لوگ شیعہ نہیں تھے اور بھائی یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے تھے، یہ اب مزاحیہ باتیں بند کرو یہاں پر۔